بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے محاسن نعت پروگرام کے ساتھ مرزا حسن بلال، محترم جناب سید فیض الحسن قاسمی صاحب حاضر خدمت ہیں. ناظرین گرامی، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں منڈی بہاؤالدین کے ایک معروف ثناخوان مہمان کے طور پر موجود ہیں، جن کا نام محترم جناب مقصود احمد ہارونی ہے. آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. اور ان کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ گوشہ درود نعت اکیڈمی منڈی بہاؤالدین کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں. ہم انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین گرامی، پچھلے چند پروگرامز میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے قرآن اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس سلسلے میں اور اس موضوع میں ہم کچھ ذیلی موضوعات کو لے کر آئے. ان میں آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن، بلکہ حسن دوامی ایسا حسن ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رکھنے والے لوگ جب محبت میں گفتگو کرتے ہیں تو کائنات میں پھیلی ہوئی تمام خوشبوؤں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی جو خوشبو ہے اس کی وجہ قرار دیتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک سے جو خوشبو نکلی اس نے تمام جہان کو خوشبودار کیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن سے نکلنے والی روشنی نے تمام کائنات کو منور کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک سے برآمد ہونے والی ضیاء اور روشنی کے متعلق ایک بڑا ہی معروف واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی سوئی گم ہو گئی. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمرے میں تشریف لائے. صبح صادق کا وقت تھا، کمرے میں اندھیرا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. آپ نے ارشاد فرمایا، استفسار فرمایا کہ اے عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ آپ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سوئی گم ہو گئی. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے. اس ماہ ربیع الاول آپ دیکھ سکیں گے حسان منڈی بہاؤالدین کے انتخاب کے لیے مقابلہ محاسن نعت، جس میں شامل ہوں گے ضلع منڈی بہاؤالدین کے ایوارڈ یافتہ ثناخوان. تو یکم ربیع الاول سے دیکھنا نہ بھولیے، صرف اور صرف 94 نیوز پر. آپ کے دہن اقدس، آپ کے دندان مبارک سے نور کی ایسی روشنی نکلی کہ وہ کمرہ روشن ہو گیا اور اس میں چلنے والی ایک کیڑی بھی ایسی نہ تھی، ایک چیونٹی بھی ایسی نہ تھی جو نظر نہ آ رہی، اسے بھی دیکھا جا سکتا تھا. انہوں نے فوراً اس سوئی کو تلاش کر لیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے جلوے اسی طرح قرآن پاک میں بھی بکھرے پڑے ہیں. ایک شعر کے ساتھ اپنے موضوع کی طرف چلوں گا. کاف گیسو ہا دہن یا آنکھیں ابرو آئین سات، کاف ہا یا آئین سات ان کا ہے چہرہ نور کا. امام عاشقاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اور انہوں نے قرآنی الفاظ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سے کس طرح جوڑا ہے، کتنی خوبصورتی سے جوڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شکریہ مرزا صاحب، اور ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا آج کے ہمارے مہمان جناب مقصود احمد ہارونی صاحب کہ وہ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کی زینت بنے. تو جیسے موضوع ہے حسن مصطفیٰ اور قرآن، تو بڑا خوبصورت موضوع ہے. اس میں اگر ہم بڑی معروف آیات انہی سے آغاز کرتے ہیں کہ والضحیٰ کو
تمام مفسرین نے ہی چند ایک کو چھوڑ کر تمام مفسرین نے اس کو والضحیٰ کو حضور کے چہرہ انور کے ساتھ ہی مشابہت جو ہے نا اس کی جو بتائی ہے۔ والضحیٰ اگر اس کا جو لفظی مطلب ہے اس کی طرف ہم بڑھیں تو والضحیٰ ہے ایک قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ نارملی جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے والضحیٰ تو خیر یہ اتنا معروف ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں روشنی پھیل چکی ہوتی ہے، اور اس پھیلی ہوئی روشنی کی قسم، یعنی قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اب ہمیں چاشت کے وقت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیے کہ کیا وہ کون سا ایسا وقت ہے جس کی قسم اللہ پاک اٹھا رہا ہے، اور مفسرین نے بتایا کہ یہ حضور کے چہرہ انور کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ تو چاشت کا وقت چونکہ نماز فجر اور جو دوپہر ہوتی ہے اس کے مڈ کا ٹائم، اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے ہاں تقریباً 9-10 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایک ایسی روشن صبح ہوتی ہے کہ جس میں دوپہر کو تو گرمی ہوتی ہے نا سورج کی، وہ اور طرح کی اس کے اندر تو پھر بھی شاید تھوڑا سا تکلیف محسوس ہوتی ہو، یہ ایک بڑی خوبصورت سی روشنی ہوتی ہے اور ٹھنڈی سی روشنی ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس وقت کی قسم جو ہے نا اٹھائی، اور مفسرین نے کہا کہ یہ جو قسم ہے یہ اس روشنی اور اس نور کے حوالے سے ہے، اور یہ نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ والضحیٰ ہو گیا۔ اس کے بعد جب واللیل کی طرف آتے ہیں تو اس کا بھی معنی تو یہ ہے کہ رات کی قسم، تاریک رات کی قسم، لیکن مفسرین نے لکھا کہ یہ کون سی رات ہے۔ یہ واللیل جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ جو پڑھ رہے ہیں، اس کا جو ترجمہ ہم اکثر سنتے بھی ہیں، اس پہ مفسرین نے اس کی جب تفسیر کی تو بتایا کہ یہ واللیل کی جو وہ رات کا جو سما ہے اس کی قسم کو تشبیہ دی گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف عنبرین کے ساتھ، کہ جب وہ آپ کے شانوں پہ چھا جاتی ہیں، کیونکہ ہے بھی ہے جب وہ زلفیں آپ کے شانوں پر پھیلتی ہیں تو وہ پھر اس کو یعنی اس حوالے سے۔ باقی جیسے آپ نے بھی بڑا خوبصورت اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کاف گیسو، اب یہ اصلاً تو یہ حروف مقطعات ہیں جس کو بعض مفسرین نے تو چھیڑا ہی نہیں، انہوں نے کہا یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کا مطلب تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو خیر اس حوالے سے بھی یعنی یہ پورا شعر ہی بڑا قابل جو ہے نا ستائش ہے، اس پہ گفتگو کی جائے تو کافی ٹائم اس پہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جی بسم اللہ۔ والشمس محبوب میرے دا، واہ واہ واہ، فجر پہچانی، سبحان اللہ، اکھیں وچ مازاق تے ڈورے، صورت شکل نورانی۔ اچھا پنجابی زبان کا اپنا ہی ایک جو ہے نا وہ لطف ہے اس کو سننے کا، خوبصورت اس میں بھی حسن مصطفیٰ۔ بالکل اسی طریقے سے جناب مقصود احمد ہارونی صاحب، سر آج آپ ہمیں کیا سنائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پنجابی کے چند اشعار ہیں علامہ صاحب چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، سبحان اللہ، وہ پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جلوے نے عرشاں فرشاتے سرکار محمد عربی دے، کہ جلوے نے عرشاں فرشاتے سرکار محمد عربی دے، ہر پاسے عاشق ویندے نے انوار محمد عربی دے۔ اور قرآن کی آیات سے مناسبت رکھتے ہوئے اشعار میں پیش کر رہا ہوں۔ والفجر جبیں والشمس عارض، پر کیف نظر گے سوتا، والفجر جبیں والشمس عارض، پر کیف نظر گے سوتا، ابرو نے کعبہ قوسین خمدار محمد عربی دے، اور ہاتھ پاک
यदुल्ला लब यूहा माज़ाग दे अखियां विच डोरे हथ पाक यदुल्ला लब यूहा अखियां विच माज़ाग दे अखियां विच डोरे नालैन गए सी अरशां तो लग पार मोहम्मद अरबी दे सुभान अल्लाह अरबी दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हारूनी साहब ने जो इंतखाब किया है मैं समझता हूँ जी जी बड़ा काबिल इस्ताइश है, क्योंकि इस चीज़ की बहुत कमी है हमारे यहाँ कि जैसे जो मौजू है पूरे अशार उन्हीं के हवाले से थे। तो बिल्कुल यही बात मेरी ज़ुबान पे थी जी जी जो आपने अदा कर दी। और फिर ये हर किसी का खासा नहीं होता, ये चूँकि उस्ताद लोग हैं मंडी बहाउद्दीन में नात के हवाले से इनके बेशुमार शागिर्द मौजूद हैं जिन्होंने इनसे नात पढ़ना सीखा। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। बड़े ही प्यारे वही कुरानी आयात जिनका हम जिक्र कर रहे थे, यदुल्ला लबे यूहा माज़ाग़ल बसर अलम नशरा वल्लैलि इज़ा सजा, और फिर अबरू का जिक्र किया, काबा कौसैन, उन सब को इन्होंने जिक्र किया। और ये जितनी आयात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना में आज भी हम जिक्र कर रहे हैं और पहले भी हम जिक्र करते रहे हैं इन आयात का। आज मेरा ख्याल है कि लगभग तीसरा प्रोग्राम है ये कुरान के हवाले से। कुरान के हवाले से तो यही समझ में आता है कि कुरान तेरी रहमत का दीवान नज़र आया, सुभान आका तेरी सूरत व सीरत का उन्वान नज़र आया, माज़ाक़ है आँखें तो वह शम्स है चेहरा, सुभान कुरान के अल्लाह चेहरे पे कुरान नज़र आया, सुभान अल्लाह। कुरान के चेहरे पे कुरान नज़र आया। मुझे वो हज़रत हसन बिन साबित का शेर याद आ रहा है, क्योंकि आप भी जब नात पढ़ते थे तो वो तो बड़ी खूबसूरत अंदाज़ होता होगा, कैफियत होती होगी, क्योंकि देखते हैं और देख के पढ़ रहे हैं और फिर हुक्म से भी पढ़ रहे हैं कि पढ़ो हसन, आशिकों की तिलावत में लाखों सलाम। तो वो जो उनके अशार बड़े मशहूर हैं, मैं अभी देख रहा था कि वह अहसन मिनका लम तरकत तो आईनी। आप फरमाते हैं कि आका आप जैसा खूबसूरत हुस्न वाला मेरी आँखों ने देखा ही नहीं। तो ये हुस्न की बात, वाजमल मिनका लम तल दिन निसाओ, आप जैसा खूबसूरत तो किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्राम मुबर्राम मिन कुल्ले ऐबिन, आप तमाम तरह के अयूब से मुबर्रा पैदा किए गए हैं, खल्क किए गए हैं। कान्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ, ऐसे महसूस होता है कि जैसे आप अपनी मर्ज़ी से बने हैं, जैसे जैसे आप चाहते जा रहे थे वैसे वैसे अल्लाह ताला आपको खल्क करता गया, खुदा पूछता गया बनाता गया। किसी का जुमला है लेकिन बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जुमले हैं। तो तभी मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा एजाज़ हज़रत हसन बिन साबित के जो है दामन में आया है। और फिर ये ऐसा शेर है हज़रत हसन बिन साबित का कि इस पर कहीं आज तक मेरे ना कानों ने सुना ना आँखों ने देखा कि किसी ने इख्तिलाफ किया। ज़ाहिर है इस पे नात जो आगाज़ आज तक किसी ने इख्तिलाफ बिल्कुल ऐसे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना किस खूबसूरत अंदाज से और किस गहराई से, बल्कि इसमें मोहब्बत में डूब कर बयान की गई बिल्कुल है, ऐसे। उसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। फिर जैसे यहाँ पे आज यानी चूँकि हुस्न मुस्तफ़ा को कुरान के हवाले से भी डिस्कस करना मकसूद है, तो जैसे अलम नशरा का ज़िक्र किया गया, अलम नशरा लका सदर, यानी हुजूर के सीना अनवर के हवाले से जो बात की जा रही है, मैं अगर उसमें देखता हूँ कि जहाँ हज़रत मूसा एक जगह नज़र आ रहे हैं कि वो तो दुआएं मांग रहे हैं कि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, और इधर अनायत अल्लाह की ये देख रहे हैं कि वो फरमा रहा है अलम नशरह लका सदरक। तो ये मालिक का जो है करम है और ये मालिक का एहसान है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो है नात है कि इतना कंपैरेटिव स्टडी करते हुए भी हमें नज़र आता है कि वो वाकई ख़ातमुन नबीयीन हैं, और उनके हुस्न के चर्चे कुरान में नज़र आ रहे हैं। और जो बाद में जिन्होंने अशार लिखे या पढ़े, ये तो बहुत बात की बातें हैं ना, जब कुरान में नात है तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी नात है। बेशक बेशक।
تو ویسے تو ہم اپنے پروگرام میں جو بھی اپنے مہمان بلاتے ہیں ان سے ایک ہی کلام سنتے ہیں، لیکن آج جس طرح ہمارے پروگرام کے موضوع کے ساتھ محترم ہارونی صاحب نے کلام پڑھا اور اسے جوڑا، جی میں تو چاہوں گا کہ ان سے گزارش کی جائے کہ ہمیں ایک اور کلام سنیں۔ جی ضرور، بالکل۔ کیا آپ اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے ایک اچھے پینٹ کی تلاش میں ہیں؟ تو آئیے اور ہمارا ساتھ بن جائیے۔ ہم گھروں کو سجاتے ہیں رنگوں سے اور ساتھ نبھاتے ہیں زندگی بھر کا۔ سپر لیک پینٹس، رنگوں کے شیڈز کی وسیع تر رینج کے ساتھ ہمارے رنگ خوبصورتی اور معیار میں سب سے آگے۔ ایک بار لگے تو سالوں تک چلے۔ برٹش سٹینڈرڈ کے عین مطابق انڈسٹریل پینٹ میں سب سے مشہور نام سپر لیک پینٹس، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں رنگوں کا بادشاہ۔ بلال پینٹ ہاؤس، نزد ٹوٹل پمپ، بھالیا روڈ، منڈی بہاؤدین، 0546 500 851۔ اس ماہ ربیع الاول آپ دیکھ سکیں گے حسان منڈی بہاؤدین کے انتخاب کے لیے مقابلہ محاسن نعت، جس میں شامل ہوں گے ضلع منڈی بہاؤدین کے ایوارڈ یافتہ ثنا خان۔ تو یکم ربیع الاول سے دیکھنا نہ بھولیے، صرف اور صرف 94 نیوز پر۔ ماشاءاللہ، جس طرح شاہ صاحب نے حضرت حسان بن ثابت کے شعر کا ذکر کیا، باحسن من کلم ترکت تو ہی نہیں، اسی متن میں رہتے ہوئے اردو کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، اور بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، تو سب سے پہلے یقین مانو بلال کا انتخاب ہوگا، تو سب سے پہلے یقین مانو، اور جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو چہرہ نکلے تو ہوگی صبح، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، اور پسینہ ان کا گرے گا جس پہ، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا کلام، ایک مجھے شعر یاد آ گیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ پسینہ جو ہے وہ گلاب ہے، تو آپ فرماتے ہیں سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، آپ نے بھی پھول لکھا، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، ذقن پھول، بدن پھول۔ تو میں سمجھتا ہوں حسن مصطفیٰ کو بڑا خوبصورت جو ہے نا اشعار میں ڈالا ہے۔ جی مرزا صاحب۔ وہی تو چہرہ گلاب ہوگا۔ پورا مصرع سر کیا تھا؟ اس سے پہلے والے الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے۔ پسینہ ان کا گرے گا جس پہ، وہی تو ذرہ گلاب، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔
میرے ذہن میں بھی ایک شعر آ گیا. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. کہ بے نواؤں کو وہ جب ذوق نوا دیتے, ہاں ہاں سبحان اللہ. کمبر و بوزر و سلمان بنا دیتے. واہ سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جڑنے والے جو زمانے کی نظر میں کوئی حیثیت اور وقت نہ رکھتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے جڑے, تو پھر وہ زمانے کے امام بن گئے. سبحان اللہ. اگر آج کوئی دریدہ دہن ان پر زبان کھولے, آج اگر کوئی ان پر کوئی ایسی بات کرنے کی کوشش کرے, ہم کیوں نہ گرفت کریں؟ وہ شعر ہے اعلیٰ حضرت کا, ہم کیوں اس طرح کے لوگوں کی بات کریں, ہم تو محبت والوں کی بات کریں تو بہتر ہے. آپ نے تو فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہاں تو گمان کا نہیں اور لوگ نقص نکالنے کی بات کرتے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تو ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی باتیں کرنے کے لیے انشاءاللہ اکٹھے ہوتے ہیں اور کرتے ہیں بھی ہیں. تو مالک سے دعا بھی ہے کہ اسی طریقے سے ہمارے اللہ پاک جو توفیقات ہیں اس میں اضافہ فرمائے. تو آج کا پروگرام میرا خیال ہے اپنی آخری ساتوں کی طرف ہے. آج کا محاسن نعت بالکل اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو چکا ہے. ہر پروگرام میں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے, کیونکہ ذکر رسول جب شروع ہوتا ہے تو پھر بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے اور وقت سمٹتا چلا جاتا ہے. چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے, عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. اور زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ناظرین گرامی, یہیں سے 94 نیوز کے اسٹوڈیو سے اپنے میزبان مرزا حسن بلال, محترم سید فیض الحسن قاسمی اور ہمارے مہمان گرامی معزز مہمان محترم جناب مقصود احمد ہارونی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Afzal Paint Store, Phalia Road, Mandi Bahauddin. The name of trust, who deals in every kind of paint and tiles. Afzal Paint Store, Phalia Road, Mandi Bahauddin. افضل پینٹ اینڈ ٹائل سٹور, ہر قسم کے پینٹ اور ٹائل کا بہترین مرکز. پروپرائٹر حاجی انصر جاوید. رابطہ نمبر 032177555596, بھالیا روڈ, منڈی بہاولدین. پاک ایجوکیشن ہاؤس, کشادہ بلڈنگ, ہوادار کمرے, بجلی نہ ہونے کی صورت میں جنریٹر کی سہولت, ای ایجوکیشن سسٹم, پلے گروپ تنہم, داخلہ جاری ہے. رابطہ نمبر 0313763472, منشی محلہ چوک, منڈی بہاولدین. اس ماہ ربیع الاول آپ دیکھ سکیں گے حسان منڈی بہاؤدین کے انتخاب کے لیے مقابلہ محاسن نعت, جس میں شامل ہوں گے ضلع منڈی بہاؤدین کے ایوارڈ یافتہ ثنا خان. تو یکم ربیع الاول سے دیکھنا نہ بھولیے. صرف اور صرف 94 نیوز پر.